أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون إليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کے ساتھ کی طرف سے ذرا غافل ہو تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نماز میں جو قصر کا حکم ہے، نماز میں جو کمی کا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ سفر جو ہے چاہے وہ خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، بحری بھی ہو سکتا ہے، اور بری بھی، یعنی کہ لینڈ کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اور قصر کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا۔ یہ نماز میں کمی تین طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی سواری پر ہو سکتے ہیں، گاڑی پر، جہاز پر، شپ پر، جہاں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کمیت میں کمی، یعنی 4 کے بجائے 2 کر دی جائیں گے، جو 4 فرض ہے وہ 2 کر دیے جائیں گے، لیکن جو 2 اور 3 ہیں وہ وہی رہیں گے۔ ظاہر 2 کو تو اور مفید نہیں کیا جا سکتا، تو 2 اور جو 3 ہیں وہ وہی رہیں گی، باقی جو 4 فرض ہیں ان کو 2 کر دیا جائے گا۔ اور اوقات میں کمی کس لحاظ سے ہوگی کہ ان کو ملا کر پڑھ لیا جائے، یعنی عصر اور ظہر ملا لی جائے اور مغرب اور عشاء ملا لی جائے۔ اگر سفر کے اندر اجازت نہیں مل رہی یا ایسی جگہ نہیں ہے یا آپ کو ایسے اسباب میسر نہیں ہے تو اس کو اوقات کو قصر کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے شروع میں نماز فرض کی تو 2 فرض تھے، پھر حضر میں ان کو 4 یا 3 فرض کر دیا اور سفر میں ان کو 2 یا 3 ہی رہنے دیا۔ یعنی پہلے تو 2 تھی، پہلے مسلمان 2 ہی پڑھتے تھے، لیکن پھر جب حضر میں یعنی گھر کے اندر ہوں یا امن کی حالت میں ہوں تو پھر وہ اپنی پوری نماز پڑھیں گے، 4 فرض، اور اس طریقے سے 4 فرض ظہر میں، 4 فرض عصر میں، 4 فرض عشاء کی، اور اس کی 2 پڑھی جائیں گی فجر کی، اور مغرب کی جو ہے وہ 3 پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ جب سفر میں ہوں گے تو پھر اس وقت قصر کر کر 2 کر دی جائیں گی، لیکن جو 2 اور 3 ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گی۔ اور قصر کرنا جو ہے وہ یہ سنت ہے، اور صحابہ کرام بھی جو ہے اس کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے انہوں نے حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر سفر میں قصر کرنے کے عادی تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہر سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قصر کیا کرتے تھے،
تو हज़रत उमर ने कहा कि जो आयत आई है, उस आयत में तो ये है कि खौफ की हालत में, जब तुम खौफ की हालत में हो, जब तुम्हें अंदेशा हो या जंग की हालत हो, उसमें कसर करने का हुक्म है और मैंने देखा कि आप तो हर नमाज़ में, हर सफ़र की नमाज़ में जो कसर करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की इनायत है, इसे कबूल करो। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है, इसे कबूल कर लेना चाहिए और उसमें मीन मेखनी निकालनी चाहिए कि अब तो सफ़र आसान है, पुरअमन है, ये तो अल्लाह ताला ने एक कंसेशन दे दी है, तो उसे जो है वो कबूल कर लेना चाहिए। 1 मिनट। जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफ़िर तुम्हें सताएँगे क्योंकि वो खुल्लम-खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। और ए नबी जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत हालत जंग में तो इन्हें नमाज़ पढ़ाने खड़े हो, तो चाहिए कि इनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और असलहा लिए रहे। फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए। 1 मिनट, 1 मिनट ठहरिएगा। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ? हाँ, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हाँ, है, तुम्हारा आ रहा है लेकिन वो तुम्हारा जो है वो नहीं दोबारा मिलाओ उसको।